مسجد اور جنازہ گاہ میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں لگ سکتی۔ رفاع عامہ کے کام ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ وہاں لگتی ہے جہاں مالک بنایا وہ مالک بن گیا۔ مدرسے میں ایک محتمم ہے، ناظم ہے، صدر ہے، وہ چونکہ ایک وکیل ہیں، جب انہیں دی جاتی ہے زکوٰۃ تو پھر وہ طلباء پہ، کتابوں پہ، کھانے پہ صرف ہوتی ہے۔ مسجد، جنازہ گاہ، رفاع عامہ کے کام، کوئی راستہ وغیرہ بنانا، ان میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ مسئلہ پوچھا تو بتانا ضروری۔ میرے ایک بچوں کی پوزیشن ہے، وہ ہے اللہ قوت، یہ میرا بیٹا محمود وغیرہ، میری ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، تعاون بھی ہے، اور پیچھے تھاپڑا بھی ہے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے تو میں وکیل بن کے انہیں جواب دیتا ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان کا امانت دیانت سے خرچ کرنا مجھے اس پہ اعتماد ہے، اور میری ان باتوں سے ناراض نہ ہوا کرو، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے۔ سوال ہے کہ میری حقیقی ماں فوت ہو گئی، میرے والد نے دوسری شادی میرے خالہ سے کی ہے، اب میں اس خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا کہ نہیں؟ یہ بڑا ٹف، بڑا مشکل سوال ہے کہ ظاہراً تو وہ ماں ہے، لیکن اصول کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ۔ وہ خالہ خالہ ہے، پھر باپ کی منکوخہ بنی ہے، ماں نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے، ویسے ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ خالہ ہے۔ اگر نکاح میں نہ ہو، باپ کے نکاح میں غریب ہے، پھر بھی لگ سکتی ہے زکوٰۃ۔ اب وہ باپ کے نکاح میں ہے، ماں نہیں بنی ہے، ولیکن اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے۔ مدرسے میں آنے کا ایک شوق، ذوق، تقریر سننا تھا، اور مان جیسے خطیب کی، مجھ جیسے عاجز خطیب کی، اور اس کو بڑی اہمیت دیا کرو کہ ہر جمعے میں کتنا علم میں اضافہ ہو جاتا ہے بفضل۔ ایک آدمی شرابی کبابی ہے، لیکن رمضان المبارک میں غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرتا ہے، وہ مستحق غیر مستحق لے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ پہلی بات ہے، شرابی کبابی ہے، اللہ اسے ہدایت دے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ اگر مستحق ہیں اور وہ زکوٰۃ ہے تو ضرور لے لیں، اگر غیر مستحق ہیں تو پھر ہرگز نہ لیں۔ اگر وہ ہدیہ کر رہا ہے تو غریبوں کے لیے پھر بھی لے لیں، تحفہ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ تو جو مستحق ہیں وہ لے لیں، لیکن اس کا شرابی کبابی ہونا، شاید آپ کا زکوٰۃ وصول کرنا، ہدیہ وصول کرنا، پھر اس کے لیے دعا کرنا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ ابھی عطا الرحمن صاحب بیان کر رہے تھے، جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہاں سچے دل سے توبہ کرنی۔ آخری سوال ہے، تراویح سنت ہے یا نفل ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے والا بہت بڑا ثواب حاصل کرتا ہے، نہ پڑھنے والا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حیاتی ہو، اشاعتی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سخت گنہگار ہوتا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں نوجوان اور بوڑھے، رشک آتا ہے، 20 تراویح صحیح پورا قرآن مجید سنتے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے والے کو ثواب، نہ پڑھنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ نیز اس امت کی افضل عبادت کیا ہے؟ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل جو عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ کرو، وہ سنو، محبت رکھو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سبحان